بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو جعفر نے فرمایا، معاویہ فوت ہو گئے۔ مدینے کا والی اس وقت ولید بن عقبہ بن ابو سفیان امیر معاویہ کا بھتیجا اور یزید کا چچا زاد بھائی تھا۔ اس نے حسین رضی اللہ تعالیٰ بن علی کی طرف بیعت لینے کی غرض سے قاصد بھیجا۔ آپ نے فرمایا، مجھے سوچنے کی مہلت دو اور جلدی نہ کرو۔ ولید نے ان کو مہلت دے دی۔ اسی اثناء میں آپ مکہ تشریف لے آئے۔ اہل کوفہ پیام بھیجتے ہیں۔ کوفہ والے ان کے پاس آئے اور بعض نے قاصدوں کے ہاتھ پیغامات بھیجے کہ ہم نے آپ کی خاطر اپنے آپ کو بیعت سے روک رکھا ہے۔ ہم یزید کے والی کے پیچھے جمعہ نہیں پڑھتے۔ آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیے۔ کوفہ کے والی اس وقت نعمان بن بشیر انصاری تھے۔ مسلم کوفہ روانہ ہوتے ہیں۔ حسین نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل بن ابی طالب سے فرمایا کہ تم کوفہ جاؤ اور حالات کا جائزہ لو۔ اگر ان کے بیانات سچے ہیں تو ہم کوفہ جائیں گے۔ مسلم روانہ ہوئے اور مدینہ پہنچے۔ وہاں سے 2 رہبر ساتھ لیے جو انہیں ریگستانی علاقہ سے لے گئے۔ راستے میں انہیں پیاس لگی اور راہبروں میں سے ایک پیاس کی وجہ سے جان بحق ہو گیا۔ مسلم نے حسین کو خط لکھا کہ مجھے اس خدمت سے سبکدوش کر دیا جائے، مگر حسین رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں جواب دیا کہ آپ کوفہ جائیے۔ مسلم کوفہ روانہ ہوئے اور وہاں پہنچ کر اہل کوفہ میں سے ایک شخص کے ہاں قیام کیا جس کا نام مسلم ابن اوسجع اسدی تھا۔ باشندگان کوفہ کی جب ان کی آمد کی خبر ملی تو وہ ان کے پاس چوری چھپے آتے اور ان کے ہاتھ پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے لیے بیعت کرتے، حتیٰ کہ کوفہ کے 12,000 باشندوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ نعمان بن بشیر کی حق گوئی۔ معزولی یزید کے ہوا خواہوں میں سے ایک شخص عبید اللہ بن مسلم بن شیبہ الحزمی تہذیب التہذیب نعمان بن بشیر کے پاس گیا اور کہا، یا تو سیچیت کمزور ہے یا بنا رہا ہے، ملک میں فساد پھیلا ہوا ہے۔ نعمان نے اس سے کہا، اس قوت سے جس میں خدا سے سرکشی ہو، مجھے وہ کمزوری عزیز تر ہے جو مجھے خدا کے حلقہ اطاعت سے باہر نہیں کرتی، اور میں ایسا نہیں کہ جس کا اللہ نے پردہ رکھا ہے میں اس کا راز افشا کروں۔ اس شخص نے نعمان کی یہ بات یزید کو لکھ بھیجی۔ یزید نے اپنے آزاد کردہ کمی غلام سرجون کو بلایا جس سے وہ مشورہ لیا کرتا تھا۔ اسے حالات سے آگاہ کیا۔ سرجون نے کہا، اگر معاویہ زندہ ہوتے تو کیا آپ ان کا مشورہ قبول کرتے؟ یزید نے کہا، ہاں۔ اس نے کہا، تو میرا یہ مشورہ قبول کیجیے کہ کوفہ کا والی بھی ابن زیاد کو بنا دیجیے۔ کوفہ کے لیے ابن زیاد ہی موزوں ہے۔ یزید ان دنوں ابن زیاد سے خفا تھا اور بصرہ کی گورنری سے بھی اسے معزول کرنے کا قصد کر رہا تھا، لیکن اس قیمی مشورے کے بعد یزید نے ابن زیاد کو خط لکھا جس میں اس نے خوشنودی کا اظہار کیا اور اسے لکھا کہ ہم بصرہ کے ساتھ کوفہ کا بھی تجھے والی بناتے ہیں۔ مسلم بن عقیل کو تلاش کرو، اگر وہ مل جائے تو اسے قتل کر دو۔ ابن زیاد کی کوفہ میں آمد۔ ابن زیاد بصرہ کے کچھ سرداروں کی معیت میں کوفہ آیا۔ اس نے ڈھاٹا باندھ رکھا تھا۔ وہ جس مجلس کے پاس بھی گزرتا سلام کرتا تو لوگ اسے جواب میں کہتے، علیک السلام ابن بنت رسول اللہ، اے دختر رسول کے فرزند، تجھ پر سلام ہو۔ وہ کچھ رہے تھے کہ حسین بن علی تشریف لے آئے ہیں، حتیٰ کہ ابن زیاد قصر امارت میں پہنچ گیا۔ مسلم بن عقیل کی تلاش اس نے اپنے ایک آزاد کردہ غلام
موکل طبرانی میں ہے کو 3000 درہم دیے اور اس سے کہا جاؤ اور اس شخص کو دریافت کرو جس کے ہاتھ پر کوفہ والے بیعت کر رہے ہیں، اور اس پر یہ ظاہر کرو کہ تم حمص کے باشندے ہو اور بیعت کی غرض سے حاضر ہوئے ہو، اور یہ رقم دے کر اس کی مالی حالت بھی مضبوط کرنا چاہتے ہو۔ وہ غلام بڑی احتیاط سے کھوج میں لگا، حتیٰ کہ وہ کوفہ کے اس بوڑھے آدمی مسلم ابن اسوجہ طبرانی کی موجود ہے کے پاس پہنچا جو بیعت حسین کے سلسلے میں کام کر رہے تھے۔ اس نے شیخ سے بات کی تو انہوں نے کہا تم سے مل کر مجھے خوشی بھی ہوئی ہے، تو نے اور افسوس بھی خوشی اس بات کی کہ خدا نے تمہیں سیدھی راہ دکھائی ہے، مگر افسوس اس بات کا کہ خدا اس بات کا ہے کہ ہمارے کام کو ابھی تک استحکام میسر نہیں آیا۔ پھر شیخ اسے مسلم کے پاس لے گئے۔ مسلم نے رقم اس سے قبول کر لی اور اسے بیعت بھی کر لیا۔ وہاں اسے وہ ابن زیاد کے پاس واپس آیا اور سارا ماجرا سنایا۔ جب ابن زیاد اس گھر تک پہنچا جہاں مسلم قیام فرما تھے، آپ ہانی بن عروہ مرادی کے مکان میں منتقل ہو چکے تھے اور حسین ابن علی کو پیغام بھیج چکے تھے کہ کوفہ کے 12,000 باشندے بیعت کر چکے ہیں، آپ تشریف لے آئیے۔ ہانی بن عروہ کی گرفتاری عین زیاد نے سردار ان کوفہ سے کہا کیا بات ہے کہ اور لوگوں کے ساتھ ہانی بن عروہ مجھے ملنے کے لیے نہیں آئے؟ اس پر محمد بن اشعث اپنے قبیلے کے چند آدمیوں کے ہمراہ ہانی بن عروہ کے پاس گیا۔ وہ اس وقت اپنے گھر کے دروازے پر کھڑے تھے۔ ان لوگوں نے کہا امیر آپ کا ذکر کر رہے تھے اور ملاقات میں تاخیر کی شکایت کر رہے تھے، آپ کو ان کے اس پاس جانا چاہیے۔ ان لوگوں کے اصرار پر ہانی بن عروہ سوار ہو کر ابن زیاد کی طرف روانہ ہوئے۔ وہ سب لوگ بھی آپ کے ساتھ ساتھ چلتے رہے حتیٰ کہ آپ ابن زیاد کے پاس پہنچ گئے۔ قاضی شریح بھی اس وقت ابن زیاد کے پاس موجود تھا۔ ابن زیاد کی نظر جو ہانی پر پڑی تو اس نے شریح سے کہا اس احمق کو اس کی قضا ہمارے پاس کھینچ لائی ہے۔ ہانی نے سلام کیا۔ ابن زیاد بولا ہانی مسلم کہاں ہے؟ انہوں نے کہا مجھے کچھ خبر نہیں۔ ابن زیاد نے کہا غلام کو حاضر کیا جائے۔ غلام کو دیکھ کر بھائی کو خاموش ہونا پڑا۔ آپ نے ابن زیاد سے کہا خدا کی ستوار ہوا امیر پر میں نے انہیں اپنے گھر نہیں بلایا تھا بلکہ وہ خود تشریف لائے اور اپنا آپ میرے حوالے کر دیا۔ ابن زیاد نے کہا اے میرے پاس حاضر کرو۔ ہانی کہنے لگے خدا کی قسم اگر وہ میرے پاؤں کے نیچے بھی ہوتے تو میں ان پر سے قدم نہ اٹھاتا۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ ہانی کو میرے قریب کرو۔ لوگ ہانی کو قریب لے گئے تو ابن زیاد نے ان کے اوپر چھڑی ماری، ان کا آبرو زخمی ہو گیا۔ آپ پہرہ دار کی تلوار کی طرف چھینے کہ اسے میاں سے نکال لیں، مگر انہیں پیچھے بنا دیا گیا۔ اسے ہٹا ابن زیاد بولا اب خدا نے تیرا خون حلال کر دیا۔ حکم دیا کہ انہیں محل کے فلاں حصے میں قید کر دیا جائے۔ رسول اللہ علی کلام اللہ نے فرمایا تھا خون مسلم حلال ہونے کی صرف 3 صورتیں ہیں، قصاص، زنا یا ارتداد۔ دور جدید میں یہ چوتھا طریقہ ایجاد ہوا کہ پہلے اشتعال دلاؤ، مارو، پھر جب مظلوم اپنی مدافعت میں ہاتھ اٹھائے تو اس کا خون حلال ٹھہرا کر قتل کر دو۔ عصر حاضر کی امریکی سیاست کا انداز بھی یہی ہے۔ قبیلہ مدحج کا احتجاج۔ جو ہی یہ خبر قبیلہ مدی
کو ملی محل کے دروازے پر ایک ہنگامہ مچ گیا۔ ابن زیاد شور سنا تو پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ قبیلہ نضریج کے لوگ ہیں جو ہانی کی گرفتاری پر احتجاج کر رہے ہیں۔ ابن زیاد نے قاضی شرح سے کہا، تم ان لوگوں کے پاس جاؤ، انہیں بتاؤ کہ میں نے محض تحقیقات کی غرض سے انہیں روک رکھا ہے، اور ایک غلام کو قاضی پر جاسوس مقرر کر دیا۔ شرح ہانی کے قریب سے گزرا تو ہانی نے اسے کہا، شرح خدا سے ڈرو، یہ مجھے قتل کرنے کے در پہ ہے۔ شرح باہر نکلا، محل کے دروازے پر کھڑا ہوا اور لوگوں سے کہا، ہانی کو کوئی خطرہ نہیں ہے، امیر نے محض تحقیقات کی خاطر انہیں روک لیا ہے۔ یہ سن کر لوگ منتشر ہو گئے۔ مسلم کا لشکر شاہی محل کے دروازے پر مسلم کو خبر ملی تو انہوں نے نعرہ خاص بلند کیا۔ کوفہ کے 4000 باشندے ان کے گرد اکٹھے ہو گئے۔ مسلم نے ہر اول دستے تیار کیے، پھر مہمند اور میسر کی ترتیب دی۔ خود لشکر کے قلب کی قیادت کرتے ہوئے ابن زیاد کی طرف روانہ ہوئے۔ مسلم کے ساتھیوں نے بے وفائی کی۔ ابن زیاد نے کوفہ کے سرداروں کو شاہی محل میں اکٹھا کر لیا۔ جب مسلم شاہی محل کے دروازے پر پہنچے تو سردار ان کو کوفہ نے اوپر سے جھانکا اور اپنے اپنے قرابت داروں کو سمجھانے بجھانے اور انہیں لوٹ جانے کی تلقین کرنے لگے۔ مسلم کے ساتھی ایک ایک کر کے سرکنے لگے، حتیٰ کہ شام کے وقت صرف 500 آدمی رہ گئے۔ جب رات کا اندھیرا چھا گیا تو وہ بھی نکل گئے۔ مسلم نے دیکھا کہ وہ تنہا رہ گئے ہیں تو وہ بھی وہاں سے چل پڑے اور گلیوں میں ادھر ادھر پھرتے رہے، حتیٰ کہ ایک گھر کے دروازے پر اترے۔ ایک عورت باہر آئی۔ مسلم نے کہا، مجھے پانی پلاؤ۔ وہ پانی پلا کر چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد وہ باہر آئی تو کیا دیکھتی ہے کہ وہ دروازے پر ہی بیٹھے ہیں۔ عورت نے کہا، اللہ کے بندے، آپ کے یہاں بیٹھنے سے شک ہوتا ہے، آپ یہاں سے اٹھ جائیے۔ انہوں نے کہا، میں مسلم بن عقیل ہوں، تیرے ہاں کوئی ٹھکانہ ہے؟ اس نے کہا، ہاں ہے، آپ اندر تشریف لے آئیے۔ اس عورت کا لڑکا محمد بن اشعث کا آزاد کردہ غلام تھا۔ اسے جو ان کی آمد کی خبر ہوئی تو اس نے ابن اشعث کو اطلاع کر دی۔ مسلم کی گرفتاری ابن اشعث نے ابن زیاد کو مطلع کیا۔ ابن زیاد نے عمرو بن الحریث کو طوال اور ابن اشعث کے بیٹے عبد الرحمن کو مسلم کی گرفتاری کے لیے روانہ کیا۔ مسلم کو خبر بھی نہ ہوئی اور ان کے ٹھکانے کا احاطہ کر لیا گیا۔ جب مسلم نے دیکھا کہ وہ محصور ہو گئے ہیں تو وہ تلوار لے کر باہر آ گئے اور پولیس کے ساتھ مبارزت کی۔ عبد الرحمن بن محمد بن اشعث نے انہیں کہا، آپ میری پناہ میں ہیں۔ اس کے بعد وہ انہیں ہاتھ سے پکڑ کر ابن زیاد کے پاس لے آئے۔ مسلم اور ہانی کی شہادت۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ مسلم کو عمل کے اوپر لے جا کر اس کی گردن اذا دو اور اس کا لاشا بازار میں پھینک دو، اور ہانی کے بارے میں اس نے حکم دیا کہ اسے گھسیٹ کر گناہ کونا میں ایک جگہ کا نام ابن کثیر میں لے جایا جائے اور وہاں اسے سولی پر چڑھا دیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ طبرانی میں موجود ہے، امام حسین نظام خلافت کے لیے کوفہ روانہ ہوتے ہیں۔ ادھر حسین بن علی مسلم بن عقیل کا خط پڑھ کر کوفہ کی طرف روانہ ہو گیا، جتنی کہ جب قاصدیہ ان سے 3 میل کے فاصلے پر تھا۔ حرب بن یزید تمیمی آپ سے ملا اور پوچھا، کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ نے فرمایا، اس شہر کوفہ جانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ خطر نے کہا، آپ لوٹ جائیے، کوفہ کے حالات آپ کے لیے سازگار نہیں ہیں۔
آپ نے واپسی کا ارادہ کر لیا۔ حضرت مسلم بن عقیل کے بھائی آپ کے ہمراہ تھے۔ انہوں نے کہا واللہ ہم واپس نہیں جائیں گے، انتقام لیں گے یا ہم بھی قتل ہو جائیں گے۔ اس پر حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے بعد جی کر مجھے کیا لینا ہے۔ یہ کہہ کر وہ کوفہ کی سمت میں روانہ ہو گئے۔ راستے میں ابن زیاد کے ہر اول دستے نظر آئے تو وہ کربلا کی طرف مڑ گئے اور ایسی جگہ ڈیرے ڈالے جہاں ان کی پشت پر بانس کا جھنڈا اور جھاڑ جھنکار تھا تاکہ دشمن کا حملہ ایک ہی رخ سے ہو۔ آپ کے ساتھ اس وقت 45 سوار اور 100 پیادہ تھے۔ ابن سعد کا تقرر عمر بن سعد ابی وقاص سے ابن زیاد نے کی حکومت کا وعدہ کر رکھا تھا۔ اب اس عہدے کی قیمت لینے کا وقت آیا۔ ابن زیاد نے ابن سعد سے کہا اس آدمی کا بندوبست کرو۔ عمر بن سعد نے کہا اس خدمت سے مجھے معاف رکھیے۔ اب زیاد نے اس کی معذرت قبول نہ کی۔ عمر بن سعد نے درخواست کی اچھا مجھے ایک رات کی مہلت دے دو۔ ابن زیاد یہ بات مان گیا۔ عمر بن سعد رات بھر اس معاملے میں سوچتا رہا کہ ایک طرف حکومت ہے، دوسری طرف سخاوت آلود مصیبت بالا۔ آخر صبح ابن زیاد کے پاس جا کر اپنی آمادگی کا اظہار کر دیا۔